میں آپ لوگوں سے اپنے دل کا درد بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ جس طریقے سے اب تک آپ نے اللہ کے لیے برداشت کیا، ضرورت کے مطابق نکلے، وہ ضرورت ہے، انسان ہے، کھائے گا بھی پیے گا بھی، روزے کی بھی ضروریات ہیں کھانے پینے کی، اسی طریقے سے اب بھی آپ بالکل ضرورت کے مطابق ہی نکلیے۔ لاک ڈاؤن کے احکامات کی پابندی کیجیے، یعنی ایک طریقے سے وہ لاک ڈاؤن کے احکامات کی پابندی بھی ہوگی، حکومت کے اعلانات کی مماثلت اور موافقت بھی ہوگی، اور جو ہمارے دل کی ترجمانی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کی بھی ایک طریقے سے ترجمانی ہوگی کہ آپ جو ہے بالکل سوشل ڈسٹینس، باہمی دوری کا خیال رکھتے ہوئے بازار کے اندر نکلیے۔ لیکن میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے کہا کہ میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس طرح خریداری نہ کیجیے گا جس طریقے سے آپ سابقہ میں کرتے رہے ہیں، کیوں کہ ہمیں خطرہ ہے، اور یہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کی پلاننگ جو کورونا سے متعلق اس نے لاک ڈاؤن کے متعلق ہدایات دی ہیں، ہم نے اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیا ہے، دیتے رہیں گے، لوگوں کو بھی باور کرایا ہے، خود بھی عمل کیا ہے، اپنے آپ کو سپورٹ لیا ہے، لوگوں کو بھی گھروں میں مقید کرنے کے لیے درخواست کی ہے اور لوگوں نے اپنا عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ آپ اسی طریقے سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ زیادہ خریداری یعنی کپڑوں کی اور چپلوں کی اور جوتوں کی اور جو ضروریات ہوتی ہیں یہ نام لیے اس وقت نہ کریں۔ آپ کو اگر اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، آپ کے پاس جو کپڑے ہیں، میں یہ نہیں کہتا آپ نئے کپڑے نہ پہنیں، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمال یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس وقت میں کہ آپ کے پاس اگر نئے کپڑے ہیں تو بہت اچھا ان کو پہنیے، کیونکہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس نعمت سے نوازا ہے اس کا اثر دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم اپنے سے دوسروں کو کمتر نہ سمجھیں، ان کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ جن کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں کیا پتہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو اور ہمارا مقام اتنا نہ ہو۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر کپڑے نئے نہیں ہیں تو نئے کپڑے نہیں پہنیے، نئے کپڑے مت بنائیے۔ وہ پیسہ جو آپ فضولیات کے اندر، جو عید کے موقع پر خریداری ہمارے گھروں کے اندر کی جاتی ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ایک موقع ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، لیکن اس وقت میں یہ درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ آپ جو ہے اس خریداری کو جو ہے روک دیں اور اس پیسے سے آپ کسی بیمار کی تیمارداری کریں، کسی بھوکے کا پیٹ بھریں، کسی جس کے ہاں افطاری کا سحری کا صحیح انتظام نہ ہو، آپ کو معلوم ہو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس کا انتظام کریں، کوئی کرائے پر رہ رہا ہے اس کا کرایہ ادا کر دیں، کوئی بچوں کو پڑھاتا ہے اور اس کے پاس فیس دینے کے لیے نہیں ہے اس کی فیس ادا کر دیں، اس کو کورس دلا دیں، اس کو یونیفارم کی ڈریس بنوا دیں، اس کے لیے آپ ادا کریں۔ آپ اپنی مخصوص مد سے بھی ان کی امداد کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ بھی رمضان آئیں گے، آئندہ بھی عیدیں آئیں گی، تمام اپنی خواہشات کو دائرۂ شریعت میں رہتے ہوئے ہم پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یہ میری آپ سے درخواست ہے، اس مرتبہ اس پر عمل کیجیے، کیونکہ اگر آپ نے بازاروں کے اندر بھیڑ لگائی تو مجھے خطرہ ہے اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر نشانہ بنا لیا جائے، عید کے موقع پر یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھیے انہوں نے خریداری کی اور ٹیسٹ کرا کر اور جو ہے ہمارے پہ پازیٹیو ٹیسٹ آ جائیں کر دیے جائیں اور کہا جائے کہ صاحب دیکھیے انہوں نے پھر یہ کورونا کو ملک کے اندر پھیلا دیا۔ بہرحال دودھ کا دلہ ہاتھ پھوک پھوک کر پیتا ہے، بس یہ میرے دل کے اندر بات ہے اللہ نے ڈالی اور اللہ تعالیٰ ہی کہلوا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میری کیا بھی ساتھ ہے۔ یہ میری آپ سے بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ اپنے جو اللہ نے صاحب حیثیت دیا بنایا ہو تو ان چیزوں پر خرچ کیجیے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ آئندہ زندگی دے، خوب آئندہ سالوں کے اندر خریداری کیجیے گا۔ یہ چند میری گزارشات تھیں، یہ چند میری درخواستیں تھیں کہ اس کو آپ قبول کیجیے، اس پر عمل کیجیے۔ یہ پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے جو رحمت کا عشرہ تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا
عشرہ چل رہا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا آئے گا۔ اللہ سے عبادت کیجیے اور اپنا محاسبہ کیجیے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام ایسے حالات بنا دے، اس عالمی وبا کووڈ-19 کورونا جس کو کہا جا رہا ہے، اس کو عالم سے ختم کر دے، ہمارے صوبے سے ختم کر دے، ہمارے ملک سے ختم کر دے، ہمارے شہر سے ختم کر دے، اور قرآن فضا کو اللہ تعالیٰ قائم کر دے، باآپسی بھائی چارہ